आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाहा वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा। वत्तबि' मा यूहा इलैक मिर रब्बिक इन्नल्लाहा कान बिमा तअमलून खबीरा। वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम वमा जअल अदइयाअकुम अब्नाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ वहुव यहदिस सबील। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन वमवालीकुम वलैस अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीन मिन अन्फुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अर्हामि बअ्दुहुम औला बिबअ्दिन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुअ्मिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मअरूफ़ा कान ज़ालिक फ़िल किताबि मस्तूरा। वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम वमिनक वमिन नूह वइब्राहीम वमूसा ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا صدق اللہ العظیم. میں نے کہا تھا کہ اس صورت میں دو اہم واقعے جو سن 5 ہجری میں ہوئے اس سے یہاں بحث ہے اس صورت میں. ایک تو غزوہ احزاب اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے شادی کرنا. یہ دو بڑے اہم مسئلے تھے. اس لحاظ سے جہاں شادی کا تعلق ہے وہ اس وقت کے رسم اور رواج کے جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا اور اس کی وجہ سے ایک ذہن بن چکا تھا، یہ اس کے خلاف تھا. اور رسم و رواج کے خلاف کام کرنا ویسے ہی مشکل، خاص طور پر جس وقت کے کوئی پروگرام سامنے ہو، کوئی مومنٹ ہو اور وہ پروسیس میں ہو. اس وقت تو ضرورت اس کی ہے کہ لوگوں کو کہ ہمدردیاں حاصل کی جائیں، لوگوں کو شکوک و شبہات سے نکالا جائے کہ عین اس وقت کہ جس وقت لوگ اپنے کم پرائے زیادہ ہیں اور اپنوں میں بھی کچھ ہیپوکریسی کرنے والے ہیں، فتنے اٹھانے والے، اور ان میں بھی کچھ جو یوں کہیے کہ جو مخلصین ہیں ان میں بھی ابھی نئے آئے ہوئے ہیں، ابھی رنگ پورے طور پر چڑھا نہیں ان کے اوپر تحریک کا. ایسی صورت میں ایک ایسی بات شروع کرنا کہ جس کے ذہنوں پر ایک پازیٹو سے زیادہ نیگیٹو اثرات زیادہ پڑیں گے، وہ کام کرنا جو ہے بہت مشکل کام ہے اور بہت اہم ہے. تو نکاح کا مسئلہ تو یہ ہوا. جہاں تک غزوے کا تعلق ہے، غزوہ احزاب وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اب عرب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب قریش کے بس کا تو خالی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ مقابلہ کرنا. یہ کیسے سمجھ لیا تھا؟ آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر سن 2 میں ہوا اور غزوہ احد جو ہے سن 3 میں ہوا. اور غزوہ احد میں یہ ہوا کہ ابو سفیان نے وہاں سے چلتے وقت، چونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، سردار مکہ تھے،
تو میدان احد سے جاتے وقت اس نے کہا تھا کہ موعدنا فی السنۃ الماضیہ ھذا المکان، یعنی جس کا یہ مطلب تھا کہ آئندہ سال پھر ہم فی العام المقبل، پھر ہم آئندہ سال پھر ہم یہاں مقابلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دلوا دیا، ہمیں وعدہ ہمیں جو ہے منظور ہے۔ اور آپ ٹھیک اس تاریخ میں کہ جس تاریخ کے لیے بات ہوئی تھی، آپ صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر 1000 کا لشکر لے کر اور میدان احد میں آپ پہنچ گئے، لیکن قریش مکہ چلے ضرور مکے سے، اور وادی فاطمہ، جس کو آج وادی فاطمہ کہتے ہیں جو جگہ، اس زمانے میں اس کو مر الزہران کہا جاتا تھا، تو مر الزہران تک وہ آئے اور آگے چلنے کی ہمت نہیں ہوئی، واپس چلے گئے۔ آپ نے 1 ہفتہ قیام فرمایا اور اس کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ اس سے جو ہوا کہ پورے عرب کے اندر یہ بات پھیل گئی، قریش کا اس طرح سے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں تھی، ہوا اکھڑ گئی ان کی، اور سمجھ لیا گیا کہ اب قریش کے بس کا نہیں رہا مدینے کا مقابلہ کرنا۔ ادھر میں نے یہ بات بھی شاید پچھلے ہفتے بتلائی تھی کہ بنو نذیر جو یہود کا ایک قبیلہ تھا، ان کی جو سازش ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، اور مختصر یہ کہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ یہ سب جا کر کے کیا نام بنو نذیر اور ایک اور قبیلہ تھا بنو غطفان، جو مدینے کے قریب میں رہنے والے، یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنو نذیر، ایک بنو غطفان اور ایک بنو قریظہ۔ بنو غطفان مدینے کے بالکل وسط میں رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی آبادیاں ملی ہوئی تھی۔ بنو نذیر جو ہے میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کہ وہ ان کا ٹھکانہ جو تھا یہ جو قبا، مسجد قبا کے ایک 3 بلاک کے فاصلے پر یہ رہتے تھے ادھر، اور بنو قریظہ دوسری طرف رہتے تھے۔ تو یہ مدینے کی آبادی سے باہر یہ 2 قبیلے تھے، بنو غطفان بیچ میں تھے۔ بنو غطفان کی آئے دن کی سازشوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وہاں سے مدینے سے نکال دیا تھا۔ تو اب بنو نذیر اور بنو غطفان یہ مدینے سے باہر سیریا کے بارڈر پر وہاں انہوں نے جا کر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے انہوں نے سازشوں کا سلسلہ شروع کیا، اور قریش کو اور پورے عرب کو انہوں نے ایک کیمپین چلا کر کے اور تیار کر لیا حملہ کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے مدینے پر۔ تو یہ غزوہ احزاب کیا ہے؟ پورے عرب کا کھینچ کر ایک مدینے جیسی چھوٹی بستی پر چڑھ کر آ جانا ہے۔ اب یا تو ادھر ہے معاملہ یا ادھر ہے۔ جو اہمیت تاریخ اسلامی میں غزوہ بدر کو ہے، وہی اہمیت غزوہ احزاب کو ہے۔ غزوہ بدر کو تو یہ اہمیت ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے، 1 سال بھی تو نہیں ہوا مدینے کے اندر۔ 1 سال میں تو ہم جیسے آپ جیسے لوگ اکیلے اپنے ملکوں سے آئیں اور کہیں آ کر ٹھہرے میاں تو پاؤں اپنے جمتے نہیں کہ جائے کہ آپ کا تشریف لانا تنہا نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہے مہاجرین کی، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو وہاں اسلام لا چکے ہیں۔ اس وقت ایک اسلامی اسٹیٹ اور ریاست کے بنانے کا مسئلہ ہے، اس کو اسٹیبلش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اب اتنا وقت بہت مختصر سا کیسے کافی ہو سکتا ہے کسی سے ٹکر لینے کے لیے؟ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ غریب صحابہ ان سب کی تعداد من ملا کر بدر کے موقع پر لڑنے کے واسطے کتنی نکلی؟ 313۔ 313 بھی کوئی چیز ہوتی ہے لڑائی کے میدان میں؟ پھر چلیے صاحب 313 ہوں، اعلیٰ درجے کے ہتھیار ہوں، تو چلیے صاحب کچھ ہتھیاروں کے زور سے بھی لڑ لیں گے، ڈنڈے بھی نہیں تھے، 2-4 تلواریں، 10-20 نیزے، اور گھوڑا تو لے دے کر ایک ہی تھا، اور چند لوگوں کے پاس اونٹنیاں تھیں، باقی تو اپنا پیدل ہی چلے جا رہے تھے۔ یہ لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، مگر مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی تو پیش آ گئی ہے، اور یہ 313 کے 628 تو بننے سے رہے، یہ تو 313 ہی ہیں۔ اب 313 یا تو جیت گئے تو پھر گاڑی آگے چلی اسلام کی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ جو ہے یہ الٹ گیا تو پھر اب سر اٹھانے کی کوئی صورت مسلمانوں کی نہیں تھی، کیونکہ یہ کہ وہ
زمین میں دفن ہو گیا پھر اس اسلام، اگر خدا نخواستہ بدر کے اندر کامیابی رہو۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو میدان میں لا کر کے، اور آپ ایک ٹیلے کے اوپر آپ نے پہنچ کر کے، ظاہر ہے اگر امت نبی کی طرف بھاگے تو نبی کدھر جائے؟ نبی کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو نبی سجدے میں پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا کی وہ یہی، اللہم ھذہ عصابہ، اے اللہ یہ بس یہ مٹھی بھر جماعت ہے جو یہاں حاضر ہے، اب تو اپنا وعدہ پورا کر دکھا۔ اگر اس وقت تیری مدد نہ آئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ آپ حقیقت ہے، یہ بالکل اس وقت آپ کی اس دعا سے حقیقت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور آپ صرف یہ نہیں کہ چیلنج کر رہے ہیں اللہ کو، بلکہ وہ دعا ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے۔ اس طرح آپ بے خود ہیں اس رونے میں اور گڑ گڑانے میں کہ آپ کی چادر مبارک سانے سے ڈھلک جاتی ہے، اور آپ کی پیٹھ اور بغلیں جو ہیں وہ خالی نظر آنے لگتی ہیں، مگر آپ اسی بے خودی میں اور دعا میں مشغول ہیں۔ اور وہ کیفیت اتنی اثر انگیز ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پیچھے آپ کے کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی نہیں دیکھا گیا، اور عرض کیا کفا کہ یا رسول اللہ، کفا کہ بس کیجئے یا رسول اللہ، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد وہ مدد کی وحی آئی کہ ہم 3000 کا کہ وامددناکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، ہم 3000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی اور گرمی آئی جنگ کے اندر، پھر وہی آئی کہ وامددناکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 کا لشکر آ رہا ہے فرشتوں کا۔ تو یہ تسلی دی گئی، دعا قبول ہوئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اہمیت بدر کی تھی، اور یہی تو وجہ ہے کہ محدثین نے کسی غزوے میں شریک ہونے والے صحابہ کے ناموں کو اس اہمیت کے ساتھ اپنی حدیثوں میں نہیں لیا جو اصحاب بدر کا ہے۔ بخاری کے اندر کتاب الجہاد میں باب اسماء بدریین، باقاعدہ یہ باب قائم کیا کہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے ناموں کا باب، چیپٹر باقاعدہ قائم کیا اس کے لیے، اور اس میں ان صحابہ کے نام لیے ہیں کہ جو بدر کے اندر شریک تھے۔ اور پتہ نہیں آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم بالکل ہی الگ ایٹماسفیئر کے اندر ہیں، لیکن علماء کا خیال تو یہاں تک ہے کہ اسماء بدریین کے کو پڑھ کر اس حدیث کو جو بخاری کے اندر ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی۔ سمجھا؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں واقعی ان کا بڑا مقام ہے۔ اور میں آپ کو اور بات بتلاؤں، بات اپنی موضوع سے تو ہٹ جاتی ہے۔ سورہ ایک صحابی ہیں جو فتح مکہ سے کہ جب آپ نے ارادہ کیا تو ایک صحابی ہیں حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، ان کو یہ خیال ہوا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، 1000 کا اور چند سو کے لشکروں میں اگر کامیابی ہوئی تو 12000 جا رہا ہے، اور اب عرب کی طاقت تو ٹوٹ چکی ہے، اب مکے والوں کی بس کا نہیں ہے کہ اس 12000 کا لشکر جرار کا جو مقابلہ کر سکیں گے۔ حاطب بن ابی بلتع کو اپنا کچھ ذاتی فائدہ کچھ سمجھ میں آیا، اور انہوں نے ایک خط لکھا مکے والوں کے نام، اور بالکل خفیہ سیکرٹ، اور ان کو اطلاع اس کی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اٹیک کرنے والے ہیں۔ یہ خط انہوں نے بھیجا۔ آپ کو وہی سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ آپ بتائیے جب کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہو اور ایک قوم اور ایک ملک، ایک فوجی مہم اس کے سامنے ہو، اگر اس وقت اس راز کو کھول دیا جائے تو کتنی خطرناک بات ہے، شوٹ کر دینے کے قابل ہے وہ شخص۔ وہی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ ایک خط جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ایک اور صحابی کو آپ نے مقرر فرمایا کہ جلدی جاؤ اور فلانے مقام پر ایک عورت تم کو ملے گی اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آؤ۔ انہوں نے گھوڑے اونٹنی دوڑا دی اور وہ وہاں جا کر ایک عورت مل گئی اس مقام پر۔ پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے نہیں ہے، وہ کہیں ہے وہ کہتے نہیں۔ آخر انہوں نے اب سختی کی
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سامان تو ہم نے دیکھ لیا، سامان میں تو کچھ ملا نہیں، مگر ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو اطلاع دی، غلط تو نہیں ہو سکتی، ہے تو ضرور سامان میں نہیں مل رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد اس کو اور دبایا، انہوں نے کہا اب ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے، یہ تو بتا دے، ہے تیرے ساتھ ضرور، سامان میں تو کچھ نہیں ملا مگر ہے تیرے ساتھ ضرور، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو اطلاع دی، تو وہ تو چاہیے ہم کو، نہیں تو ہم کپڑے اتاریں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بھائی 2 مرد اور 1 عورت، اور یہاں کون، میں چیخوں گی بھی تو کون مدد کرے گا، تو بالوں کے جوڑے میں سے وہ نکال کر کے وہ خط دیا، وہاں کس کی نظر جا سکتی تھی، وہ ایسے کیسے ہی خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا، آپ نے پڑھوایا، معلوم ہوا کہ حاتب بن ابی بلتع کا خط ہے، بلایا گیا، تم نے کوئی خط لکھا؟ یا رسول اللہ ہاں لکھا۔ فرمایا یہ خطرناک حرکت تم نے کیوں کی؟ اب آپ سوچیں اس وقت صحابہ کی کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ گردن اڑا دینے کے قابل ہے شخص۔ آپ نے پوچھا ٹھہرو تم نے خط کیوں لکھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سچی بات عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ جتنے یہاں صحابہ ہیں ان سب کے جو ہیں کچھ نہ کچھ ایسے اثرات ہیں کہ ان کے جائیداد اور پراپرٹی رشتہ داروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا وہاں، لیکن میں جو ہوں میری حالت ایسی ہے کہ میرے جو کچھ وہاں فیملی کے کچھ لوگ موجود ہیں وہ بڑے بے سہارا ہیں، ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں، اور یہ جو مہم آپ کی ہے اس میں مجھے یہ تو یقین ہے اور تھا کہ جیت تو آپ کی ہے، آپ کی زبردست کامیابی ہے، اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں، مکے والے جیتنے والے نہیں ہیں۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ میں ان پر ایک احسان کر دوں تو شاید میرے وہ جو فیملی کے لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے، ان کی جان بچ جائے گی، ورنہ وہ ان کو مار سکتے ہیں۔ اور صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ گردن اڑا دینی، آپ نے فرمایا نہیں یہ بدریین میں ہے، یہ مجھے سنانا تھا، یہ بدریین میں ہے، یہ بدری صحابی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کتنی خطرناک جو کام کیا ہے، مگر آپ بدری ہونے کی وجہ سے آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور انہوں نے صحیح کہا، اس کے بعد خیر تو ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بدر کا غزوہ جو ہے وہ تاریخ اسلامی میں بہت اہم ہے، ٹھیک یہی پوزیشن اس وقت غزوہ احزاب کی ہے کہ پورا عرب مقابلے پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3000 ہیں اور وہ 12,000، 10,000 سے 12,000 تک۔ تو آپ نے خندق کھدوا دی، 6 دن کے اندر خندق کھدی ہے، بلڈوزر تھوڑی تھے اس زمانے میں، ہاتھوں میں کدالیں لے لے کر کے، اور پتھریلی زمین چٹانوں والی، اس زمین کا کھودنا کھیل نہیں ہے، اور نالی نہیں کھودنی تھی، خندق کھودنا تھا کہ قریش مکہ اس کو پیس نہ کر سکے، وہ ادھر ہی رک جائیں، اور ادھر سے جو ہے یہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ان کا گویا حملوں کا جواب دے سکیں۔ تو ایسی خندق کا کھودنا، اور وہ بھی تقریباً 2.5 سے 2.25 سے 2.5 میل تک، تو 2.25 میل تک، یہ 2.5 میل تک اس خندق کا اتنا چوڑا کھودنا، 6 دن کے اندر خندق کھودی گئی۔ کتنا زبردست کام کیا گیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ہیں، اور میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ یہ حالات کے گرد و غبار میں آپ کا جسم اٹا ہوا ہے اور آپ برابر لگے ہوئے، کس کو کھانے کی ہوش، کس کو پینے کی ہوش، گھر بار چھوڑ کے وہاں بیٹھے، یہاں تک کہ ایک یا 2 نمازیں تو وہ بھی آئی ہیں کہ جو وقت سے بے وقت ہو سکی، اور ایسا موقع آیا کہ صحابہ کے، جس کو ہمارے یہاں اردو زبان میں کہتے ہیں چھکے چھوٹ جانا، واقعی چھکے چھوٹ گئے اس وقت میں۔ ایک طرف تو دشمن کا خطرہ ہے، پتہ نہیں کب آدم کے، اور دوسری طرف یہ کہ خندق کھود جانی ہے، تو واقعہ یہ کہ بہت اہم مسئلہ تھا۔ ایک اسی میں یہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں اپنے کام میں لگے تھے، تو صحابہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ایک چٹان نہیں ٹوٹتی، بہت زور لگا لی ہم نے، کدالیں مار لی ہیں، مگر یہ کہ سب بیکار ہو گئی، وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، بیچ میں آ گئی، آپ خود تشریف لے جائیں۔ آپ نے کدال اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے ضرب ماری
اس پر، تو وہ نہ ٹوٹنے والی چٹان جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی اس پر جو ہے بال آ گیا اور اس میں سے چنگاریاں نکلی. دیکھا ہوگا آپ کدال مارے لوہے کے پتھر کے اوپر تو چنگاریاں نکلتی، وہ چنگاریاں نکلی. آپ نے صحابہ کی طرف رک کر کے پوچھا تم نے دیکھا کچھ؟ عرض یا رسول اللہ کچھ نہیں. فرمایا کہ مجھے تو اس میں یمن کے جو ہیں وہ آبادیاں اور وہاں کے محلات دکھائے گئے. اس کے بعد پھر آپ نے دوسری کدال ماری تو وہ تھوڑی اور وہ بال جو آ گیا تھا وہ اس میں اور بڑھ گیا چٹان میں، اور پھر چنگاریاں نکلی. آپ نے پوچھا دیکھا تم نے کچھ؟ عرض یا رسول اللہ نہیں. فرمایا مجھے اس ابھی روشنی کے اندر جو ہے وہ فارس کے محلات مجھے دکھلائے گئے. تیسری مرتبہ پھر کدال ماری تو چٹان ٹوٹ کے الگ ہو گئی، پھر چنگاریاں نکلی. تو آپ نے پوچھا مجھے اس روشنی کے اندر روم کے محلات مجھے دکھلائے گئے. اور حاصل یہ تھا کہ یہ انشاءاللہ یہ سب اسلام کے زیر نگی آئیں گے. صحابہ تو پہلے ہی مان چکے اللہ کے رسول ہیں، ان کو تو کوئی پریشانی نہیں تھی. جو فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں. منافقین کو ذرا جو ہے پھپتیاں کسنے کا موقع ملا کہ جناب پیٹ میں تو روٹی نہیں ہے، بدن کی یہ حالت ہو رہی ہے، اور صاحب روم اور فارس کے محلات اور یمن کے جو ہیں آبادیوں کی باتیں کر رہے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ جن کی نظریں اس زمین کے اوپر ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہ ہوں، وہ کیا سمجھیں گے؟ نبی کا مقام ہی دوسرا ہے. صحابہ نے جب سمجھ لیا کہ نبی کا مقام کیا ہے ان کے لیے کوئی دشواری نہیں تھی. تو بہرحال یہ غزوہ احزاب ہوا. اس موقع پر منافقین نے اپنی سازشیں کی، اور چونکہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ بہت ہی اہم موقع ہے، تو مسلمانوں کے اندر بددلی پیدا کرنے کی ایک طرف تو انہوں نے سازشیں کی، اور دوسری طرف بنو قریظہ جو ایک یہودیوں کا قبیلہ رہ گیا تھا، میں نے ابھی نام لیا یہ بنو قریظہ. تو بنو قریظہ جو ہیں یہودیوں کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کے بعد ہی جو معاہدے کیے تھے کہ ہم اور تم ایک حال میں رہیں گے، ہمارے اوپر حملہ تمہارے اوپر حملہ ہوگا اور تمہارے اوپر حملہ ہمارے اوپر ہوگا، وہ معاہدہ تھا. اس معاہدے کی روح سے بنو قریظہ کو ساتھ دینا تھا اس جنگ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے چونکہ مطمئن تھے تو اپنے عورتوں اور بچوں کو مسلمانوں کے اسی طرف ان کے لیے خیمہ لگوا کر کے اور وہاں عورتوں کو وہاں چھوڑ دیا تاکہ مارے، چونکہ ادھر سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا. مگر بنو قریظہ نے وہاں گڑبڑ کی اور ان عورتوں پر اٹیک کرنے کے بھی دو چار نے گویا فتنہ اٹھایا. کم سے کم عورتوں کو تو دیکھنا چاہیے تھا، مگر طبیعت ہی جو ٹھہری یہودی کی، تو وہاں بھی سازشیں کی انہوں نے. اور جس صحابی کو وہاں مقرر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نگرانی کے واسطے، وہ تو بوڑھے تھے بیچارے، اور بوڑھے کو اس بات سے رکھا تھا وہ خالی دیکھ لینا تم، اس لیے خطرہ کوئی نہیں تھا. اب جب وہ ان پر اٹیک کرنے کے واسطے دو چار لونڈے جو ہے وہ آ گئے تو اندر سے عورتوں نے کہا بڑے میاں ذرا جا کے ان کو پکڑو تو صحیح. اب بڑے میاں کہاں سے اٹھے، ان کے بس کا ہی نہیں تھا. آخر اندر سے ایک صحابیہ، انہوں نے خیمے کا بانس نکال کر کے جو ان کو مارنا شروع کیا ہمت کے ساتھ، تو ایک عورت نے ان لونڈوں کو بھگا دی یہودیوں کو، اور وہ نہیں آ سکے سامنے. ایک طرف تو یہ ہوا. دوسری طرف یہ ہوا کہ اب جب کہ ادھر سے قریش کا لشکر آ چکا تھا اور انہوں نے یہ تماشا دیکھا کہ جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ خندق ملے گی اور مسلمان ادھر اور ہم ادھر، یہ جو نقشہ انہوں نے دیکھا تو وہ وہاں ٹھہر گئے، پڑا انہوں نے محاصرہ کیا. اسی دوران نجد کے رہنے والے قبائل میں کے ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے نعیم ابن مسعود یا نعیم ابن مسعود. وہ ان کو اللہ نے ہدایت دی. اللہ کے معاملات بھی بڑا عجیب ہے. واقعہ یہ ہے یوں دیکھنے کو تو کہیے تو اتفاقات ہیں، مگر یہ سب اتفاقات نہیں تھے، اللہ کی طرف سے ایک پلان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو اتفاقات. نعیم ابن مسعود جو ہیں وہ بڑے بااثر لوگوں میں ہیں، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، میرے مسلمان ہونے کی اطلاع ابھی کسی کو نہیں ہو رہی، اس صورت میں اگر میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو میں حاضر ہوں، کیونکہ اس وقت جنگ کا مسئلہ ہے، میں کوئی کام آ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا تم خود سوچ لو کیا کام کر سکتے ہو مسلمانوں کے لیے.
انہوں نے کیا رسول اللہ ایک ترکیب مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں اگر تھوڑا سا جھوٹ بولوں تو بول سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اسلام کے لیے اور اس وقت کی جو جنگی حالات ہیں اس میں اگر تم سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کا اور دین حق کا کوئی فائدہ تمہارے کسی ایسی بات سے ہو سکتا ہے تو تم کو اجازت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ گئے مشرکین کی طرف، اور مشرکین مکہ کے علاوہ وہ جو نجد کے علاقے کے کئی قبائل تھے وہاں پہنچے اور جا کر ان سے یوں کہا، دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میرا تجربہ، میری چرت پھرت، میرے تعلقات تم جانتے ہو، خوب جانتے ہیں۔ دیکھو ایک بات سن لو کہ تم یہاں جن حالات کا سامنا کر رہے ہو وہ بڑے نازک حالات ہیں، اور ایک ہی صورت ہے کامیابی کی، اور وہ یہ کہ بنو قریظہ جو ہیں اگر ان سے تمہاری ساٹھ گانٹھ ہو جائے اور وہ تمہاری مدد کرنے کو اندر سے تیار ہو جائیں تو بات بن سکتی ہے۔ وہ ادھر سے سازش کریں اور ادھر سے تم اٹیک کرو تو پھر مسلمانوں کے بس کا نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں۔ یہ بات انہوں نے ان سے کہی، لہذا تم ان سے معاملہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک، بہت اچھی بات تم نے کہی، تو پھر یہ کام تم ہی کیوں نہ کرو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ اب آئے بنو قریظہ کے پاس اور آ کر کہا کہ میں ایک بات سنو، تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں۔ یہ جو سارے کے سارے ادھر خندق کے ادھر پڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں جیتیں گے معلوم نہیں ہاریں گے، جیتیں تو ٹھیک، ہارے تو اپنے گھر کو، تمہیں تو اسی مدینے میں رہنا۔ ایک بات تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ تمہاری مدد تم سے مانگ رہے ہیں، مگر اگر وہ اسی طرح چھوڑ کے میدان میں چلے گئے تو تم تو نہ ادھر کے رہے ادھر کے رہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ تو اپنے گھر کو چلے جائیں گے، سر پہ تو تمہاری تلوار لٹک جائے گی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، تم اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم ان سے ان کے چند لیڈر جو ہیں وہ اپنے پاس، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں گروی رکھنا، ہاسٹیج، ان کو ہاسٹیج بنا لو تاکہ وہ اس طرح تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ تم بہت بڑا کام کرو گے اگر مدد کرو گے ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، لیکن اس طرح اگر تم کو چھوڑ کے چلے گئے تو تمہارے لیے بڑے نقصان دہ ہوگا۔ تم ہاسٹیج لے لو ان سے تاکہ وہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ کہنے لگے بالکل ٹھیک۔ پھر یہاں سے پلٹ کے بنو غطفان کے پاس گئے اور وہاں جا کر کہا وہ مدد کرنے تو تیار ہیں مگر ان کا معاملہ جو ہے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تم سے کچھ ہاسٹیج مانگیں گے، اور ہاسٹیج مانگ کے وہ اصل میں ان کی گردنیں اڑانا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ چنانچہ وہ تو پیغام آ گیا ان کے پاس۔ جب پیغام آیا تو انہوں نے کہا کہ نعیم نے صحیح کہا تھا۔ انہوں نے کہا ان کی ایسی تیسی، سمجھ میں آیا، ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ شرارت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ان میں پھوٹ ڈلوا دی، گویا جو امید تھی یہودیوں سے قریش کو، وہ امید پر پانی پھیر دیا گیا، اور ادھر سے قریش جو ہے وہ ان سے نا امید ہو گئے۔ اس دوران رات کو، ابھی یہ قصہ ہوا تھا کہ رات کو جو طوفان اور آندھی آئی اور سردی بلا کی پڑی تو خیمے الٹ گئے، برتن جو ہے وہ اڑ گئے ہوا میں، اور دل تو پہلے ہی پنکھا ہو رہے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ صبح جب ہوئی تو دیکھا میدان خالی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بس اب عرب تمہارے مقابلے پر کبھی سر نہیں اٹھائیں گے، اب تم اٹیک کرو گے وہ ڈیفنس کریں گے۔ نبی کی شان ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک تو نبوی حکمت، اور دوسرے یہ کہ واقعتاً فوجی اور ملٹری کے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اب یہی ہونا تھا۔ طاقت آخری لے آئے اور واپس چلے گئے، بس اب جو ہے نقشہ بدل چکا ہے۔ تو میں یہ ساری تفصیل اس لیے سنائی کہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب تاریخ اسلام میں بہت اہم ہے، اور بنو قریظہ کا واقعہ اس لیے سنایا کہ آگے بنو قریظہ کے غزوے کا بھی ذکر آئے گا۔ اسی میں بنو قریظہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو معاملہ کیا، اس لیے کہ انہوں نے سازش کی تھی، اگرچہ سازش کامیاب نہ ہو سکی نعیم ابن مسعود کی وجہ سے، مگر سازش انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی، اس واسطے ان کے غزوے کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ، اسے وہاں بتلاؤں گا۔ چلیے اچھا، اس پہلے رکوع کے اندر کچھ تمہید قائم کی گئی ہے نکاح زینب کے لیے، تمہید قائم کی گئی، مگر اس تمہید میں بھی کچھ مسائل آ گئے ہیں۔
جو معاشرے سے متعلق ہے. مجھے آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا اس سورت کا تھیم کیا ہے، وہ یہ ہے معاشرے مسلم معاشرے کی اصلاح، یہ اس کی تھیم ہے. اس لیے کچھ احکام اور مسائل اس ذیل میں بھی آ گئے. اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے. یہیں سے بات کو شروع کیا گیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا جائے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پر عمل کریں. حکمت اور مصلحت یہ آپ کا کام نہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ ہمارا کام ہے. ہم حکم دے رہے ہیں یہ سوچنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے وقت میں کیا خیال تھا؟ زینب سے رضی اللہ عنہ سے نکاح کرتے وقت میں نے اس کا اشارہ کیا بھی ہے ابھی شروع میں کہ آپ کو یہ خیال تھا کہ بے شک یہ غلط رسم ہے جو قریش کے اندر کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دے دینا، یہ بڑی غلط بات ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اس سے تو اتفاق تھا، مگر مسئلہ جو تھا وہ یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں اور اسلام کا جو اصل جو دین کو نافذ کرنے کا مسئلہ ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس وقت یہ مسئلہ اٹھایا جائے. سمجھ میں آیا؟ یہ تھی بات. یعنی یوں کہیے کہ جس وقت میں اس کو اپنے لفظوں میں کہوں اصول کا مسئلہ درپیش ہے تو جزئیات کو نہ چھیڑا جائے. عقل اور انسان کی عام حکمت اور مصلحت تو یہ کہتی ہے. تو نبی کو یہ خیال تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ دین کے واسطے نہیں، نبی نے اپنے خواہش نفس کی وجہ سے جو ہے یہ نکاح کیا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج تک اورنٹلسٹ یہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اورنٹلسٹ کیا کہتے ہیں کہ حضرت میں زینب رضی اللہ عنہ پر نبی جو ہے عاشق ہو گئے تھے. بھئی کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک موقع پر ان کو گھر کے اندر دیکھ لیا تھا، اپنے گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ عاشق ہو گئے تو ان سے شادی کر لی. ان بے وقوفوں کو کون بتلایا کہ تم سر کی عقل سے نہیں پیٹ کی عقل سے سارے مسئلوں کو سوچتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب کون ہے؟ آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے. کیا پھوپھی زاد بہن کو آپ نے ایک دفعہ دیکھا اور آپ جو ہیں وہ دل پھینک گیا؟ کیا عجیب بات ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ تو عجیب تماشے کی بات. جبکہ انہی پھوپھی زاد بہن کی آپ نے شادی اپنے متبنہ سے پہلے کی ہوگی. آپ بالکل بے خبر کون ہے ان کی پھوپھی زاد بہن اور کیسی ہے. یہ ہے ان لوگوں کی حرکتیں. اور افسوس اس کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بغل کے اندر ان اورنٹلسٹ کی انگلش میں لکھی ہوئی کتابوں کو بڑے فخر سے لیے پھرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے اسلام کے تعلق سے جو ریسرچ ہے یہ انصاف پر مبنی ہے، اور باقی مولوی جو ہیں یہ تو عقیدت کے اندھے ہیں اور جو یہ لکھتے ہیں اس میں کوئی معقولیت نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے اندر زہر ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ہے. تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے حکمت اور مصلحت معاملات کے اندر یہ آپ کا کام نہیں ہے. اگر منافقین اور کفار گرد اٹھائیں گے اور فتنے جگائیں گے اور آپ کو بدنام کریں گے، ہم جانتے ہیں ساری باتوں کو، ہمیں پتا ہے ان سب کا. لہذا ہم جب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے آپ کو کرنا ہے، باقی باتوں کو نہیں سوچنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. تو دین کا مسئلے میں اللہ نے جو ترتیب قائم کر دی ہے، اللہ حکیم ہے، ہماری حکمتیں اللہ کی حکمتوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا کہ اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں کی اور منافقین کی بات نہ مانیے. ان اللہ کان علیما حکیما. علم اور حکمت والی تو اللہ کی ذات ہے، اس کو پتا ہے کہ اس وقت کیا کام ہونا چاہیے اور اس کام کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، اللہ کو خوب پتا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک. آپ تو بس جو آپ کو اشارہ کیا گیا اور ہدایت کی گئی ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اب اس پیروی کرنے میں یعنی یوں کہیے کہ بالکل صاف لفظوں میں حضرت زینب کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ نبی نے بہت بڑی قربانی دی ہے. سمجھا؟ شادی کرنا کیا ہے؟ یہ قربانی دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتنے اعتراضات کو جو ہیں ان کے تیر اپنے سینے پر لینے ہوں گے نبی کو، مگر اللہ کا حکم ہے اس لیے نبی اس پر عمل کر رہا ہے. اللہ اس جاں سپاری کو اللہ جانتے ہیں نبی کی. اگر مخلص مسلمان ان سارے فتنوں اور اعتراضات کے موقع پر اپنے ایمان اور یقین کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں آنے دے رہے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ایمان اور یقین کو بھی جانتا ہے. اور اگر منافقین فتنے جگا رہے ہیں تو اس عمل کو بھی اللہ جانتا ہے. یہ آیت کا یہ ٹکڑا سب کے لیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ تم جو کچھ حرکتیں کرتے ہو سب سے باخبر ہے، جس کی جو بھی حرکت ہوگی. وتوکل علی اللہ، اور اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیجئے. یہ فتنے اٹھیں گے، دشمن کھڑے ہوں گے مقابلے پر، اصل چیز جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہے. دوسروں پر بھروسہ تو نہیں کریں گے کہ کافر اور منافقین کل کو ساتھ دے دیں گے تو اچھا ہوگا. اللہ کی ذات بھروسے کے قابل ہے. وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی کافی ہے بھروسہ کرنے کے لحاظ سے. ابھی تو 1:08 ہوئے میاں، 2 منٹ اور. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی بھی مرد کے یا کسی انسان کے بدن کے اندر 2 دل نہیں رکھے. مطلب یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص منافق بھی ہو اور ایک شخص مومن بھی ہو. یہ نہیں ہوگا. سینے میں 2 دل نہیں کہ ایک دل تو منافق کا دل ہے اور ایک دل جو ہے مومن کا دل. دل ایک ہی ہے، یا اس میں نفاق ہے، کفر ہے، یا پھر اس میں ایمان ہے. 2 صورتیں نہیں ہو سکتی. یہ آج حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمارے لیے بھی ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں. مفتی کا فتویٰ کچھ بھی ہو، لیکن اس صفت قلبک، اپنے دل سے خود فتویٰ لے لیجئے. اگر ہم دل کی گہرائیوں سے مومن ہیں، 1000 لوگ ہم کو منافق کہتے رہیں، بے وقوف کہتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، فنڈامنٹلسٹ کہتے رہیں کہ وہ جو بھی کہتے رہیں، لیکن ہم مومن ہیں. لیکن اگر ہم واقعتاً اندر سے کچھ اس میں ملاوٹ ہے، دوغلا پن ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم منافق نہ ہوں بلکہ مومن بھی ہوں اور منافق بھی ہوں. یہ نہیں ہوگا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی انسان کے لیے اس کے بدن کے اندر 2 دل نہیں رکھے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، میں نے کہا تمہید کے اندر کچھ مسائل بھی آ رہے ہیں، اور مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن کے ساتھ تم نے زہار کیا ہے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا. زہار کیا تھا؟ دراصل عرب میں ایک صورت تھی، اور وہ یہ کہ جب کوئی کسی شخص کی اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی، غصے ہوا، کہنے لگا تیری کمر تو میری ماں کی کمر کی طرح میرے اوپر. یہ زہر کمر کو کہتے ہیں، اسی سے زہار بنا. اور یہ کہنے کے بعد اب سمجھ لیتے تھے جیسے ماں میرے اوپر حرام، بس یہ بھی حرام. سمجھ میں آیا؟ بالکل ماں کا درجہ اس کا سمجھ لیتے تھے. ختم. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہاری ان بیویوں کو جن کے ساتھ تم نے زہار کیا ہے وہ ان کو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا. وہ مسئلہ الگ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کا حکم کیا ہے. وہ حکم سورہ مجادلہ میں آ رہا ہے 28ویں سپارے کے اندر. اس کے لیے ایک قانون شرعی ہے زہار کے تعلق سے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہاں اس کو نہیں بتلایا گیا، حکم نہیں بتلا رہے، بلکہ کہنے یہ ماں نہیں بن گئی ہے. حقیقتیں نہیں بدلا کرتی. حقیقت جو ماں ہے سو ماں ہے، جو بیوی ہے سو بیوی ہے، جو اولاد ہے سو اولاد ہے. میں نے کہا وہ اصل میں تمہید آ رہی نا کہ جیسے ایک بیوی ماں نہیں بن سکتی، ایک غیر جو ہے وہ بیٹا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ حقیقت کے خلاف ہے. تو فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے جو ہیں وہ بھی تمہارے بیٹے نہیں ہوئے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ بات تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اس لیے یہ جو کچھ آگے احکام آ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے. تمہاری جو رسم و رواج ہیں یہ خالی تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر مبنی ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ بقیہ آئندہ.